بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کئی کلپس کے اندر میں نے ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے عقائد کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے جو نظریات ہیں یا ان کا طرز عمل ہے، عقائد کے اندر خرابی ہے، اس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ باقیوں سے کافی حد تک بہتر ہیں اور ملک کے ساتھ بھی مخلص نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس سے مختلف رائے بھی لوگوں کی تھی، حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ یہاں بحرین میں ایک لیبر تھا، یعنی عام سا ایک آدمی تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، ان سے میری گفتگو ہوئی اور ان کو، حالانکہ وہ بھی پٹھان تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ 2015 کی 14 کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر زرداری نے یا نواز شریف نے ایک وہ بنایا ہے، محل بنایا ہے یا پلازے بنائے ہیں دبئی کے اندر یا انگلینڈ کے اندر، تو عمران خان صاحب 20-25 بنائیں گے۔ تو مجھے ہنسی بھی آ گئی اس بات کے اوپر، مجھے بڑا عجیب سا بھی لگا کہ دیکھو یعنی عام سا ایک مزدور ہے، لیکن کیسی اس کی رائے ہے اور کس طرح اس کی وہ سیاسی بصیرت بھی ہے۔ اور انہی دنوں کے اندر 2015 کے اندر میں نے ایک کتاب لکھی، دی یونیک سولوشن فار پاکستان کرائسس۔ تو اس کے اندر عمران خان صاحب کو کافی میں نے جو ہے واضح و نصیحت کی ان کو، اور احساس دلایا کہ جو ارادے آپ رکھتے ہیں اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا نظام ہے اور اس کے اندر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا انہی کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا جو عرصہ دراز سے اس اکھاڑے کے ماہر ہیں۔ تو آپ اصولوں کے اوپر قائم رہ کے ان کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ چونکہ نظریے کے اوپر زور دے رہے تھے کہ میں ایک نظریاتی آدمی ہوں اور نظریاتی لوگوں کو میں لے کے آگے آؤں گا، تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، اور اگر آپ صحیح معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں آپ اپنے اور قوم کے خیر خواہ ہیں، تو آپ کو بنیاد سے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تب آگے جا کے آپ مدینہ ریاست کو کھڑی کر سکتے ہیں اور اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جمہوریت کے اصولوں کے اوپر قائم کریں گے اپنے سسٹم کو، اور پھر ایسے لوگوں کو جو شرک اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور بذات خود وہ لوٹے رہے ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتے رہے ہیں، اب آپ کے ساتھ مفاد کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، چونکہ ان کو محسوس ہو گیا ہے، تیز لوگ ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ کون آگے جا کے اقتدار میں آئے گا، تو پہلے سے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کتاب ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی، سسٹم بھی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ان تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، ان کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب میں نے جتنے بھی بڑے لوگ تھے ان تک وہ بھیجی، چیف جسٹس تک بھیجی، آرمی چیف کو بھیجی، اور تقریباً سارے اینکرز کو بھی میں نے بھیجی، پوسٹ کی یہاں سے، کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج کل جو حالات جس انداز سے سامنے آئے ہیں اور عمران خان صاحب کو ایک ناکامی ہوئی ہے، وہ پوری طرح میری بات ثابت ہو گئی جو 2015 کے اندر میں نے اپنی بک کے اندر لکھی تھی، اور کہ آپ اس راستے میں نہیں چل سکتے ہیں، آپ کو واپس اپنی اسی جگہ آنا پڑے گا۔ تو پھر ابھی جب یہ کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں دوسروں کے، تو اب ان کے بھی وہ اٹھا رہے ہیں۔ اب خاص کا فارن فنڈنگ کا جو ایک معاملہ ہے، پھر توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں، تو یہ ایک اس سلسلے میں آپ ارشد شریف صاحب کا ایک انٹرویو ذرا سنیں، اور کس طریقے سے جیسا ہی انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اور عمران خان جو عام طور پر بڑے اچھے کانفیڈنٹ رہتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی ان کے کانفیڈنس لوز کر گئے، کیونکہ جہاں کمزوری ہوتی ہے وہاں انسان نظریں چراتا ہے، اور باڈی لینگویج، فیس ریڈنگ پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں۔ تو پہلے ذرا ان کا یہ جواب سنیے، اور پھر اس کے اوپر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ اسٹوری آئی ہے کہ عارف نقوی نے $2.1 ملین آپ کی جماعت کو دیے، یہ ممنوع فنڈنگ کیس میں آتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو عارف نقوی کی میں نے یہ آرٹیکل پڑھا آج فائنینشل ٹائمز میں۔ عارف نقوی ایک پاکستان کا وہ سمجھے کہ وہ ٹیلنٹ تھا
فائنینشیل ورلڈ کے اندر جو جتنا وہ اوپر جاتا رہتا اس نے ہمیں فائدہ پہنچانا تھا. میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں عارف نقوی کو. یہ ہمارے بڑا جیسے جیسے یہ پیسہ بناتا گیا, اس نے اپنی یہ جو فنڈ بنایا, ایکوٹی فرم بنائی, اور یہ بڑھتا گیا اور یہ پھر وینچر کیپٹل پہ نکل گیا. یہ اس سے بہت فائدہ کروانا تھا اور کروا رہا تھا پاکستانیوں کو, اور یہ سب سے تیزی سے بڑھ رہا تھا. اور یہ میں اس لیے خیر میں اسے جانتا تو پرانا تھا, لیکن اس نے ہمیں شوکت خان ہم کو بڑا پیسے دیتا تھا. دبئی میں یہ رہتا تھا, ہمارے جب بھی فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے تھے یہ آ کے پورے پیسے دیتا تھا. 2012 میں اس نے 2 ڈنرز فنڈ ریزنگ کیے پی ٹی آئی کے لیے. اور ایک اس نے کیا لنڈن میں ایک میچ آرگنائز کیا. اس گورنمنٹ میں آتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے پیسہ بناتے ہیں, اور ان سے جو وہ پیسہ مل کے جو بناتے ہیں اسی سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم. یہ ہے جو ملک کو تباہ کرتی ہے. آپ نے مل کے لوگوں سے, اور یہ پیسے کیسے بنائیں گے؟ کانٹریکٹس کے اوپر. وہ پیسے کون دے گا؟ پاکستان کی عوام. چوری کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے پیسہ, اور اکٹھے مل کے اور اسی سے فنڈ کروا لیتے ہیں. ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے دنیا میں فنڈ ریزنگ شروع کی. سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ شوکت خانم میں بھی اور پی ٹی آئی کی بھی اوورسیز پاکستانی دیتی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا, اور یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے, بینکنگ ٹریل بھی موجود ہے. $20 ملین 2018 میں وال اسٹریٹ جرنل کی ایک سٹوری آئی تھی کہ عارف نقوی نے تھرو نوید ملک شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی دیا. آپ 3.25 سال حکومت میں رہے, آپ نے یہ پروو نہیں کیا. دیکھیں مجھے اب پتہ نہیں کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے, لیکن میں نون لیگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ فائنینشیل ٹائمز کا آ گیا. یہ 2.1 ملین ہے. وہ یہ ہے جناب اوور آل سٹوری. دیکھیں یہ عمران خان صاحب اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ نقوی صاحب ان کو بہت زیادہ فنڈز دیا کرتے تھے, شوکت خانم کو دیا کرتے تھے, اور ابھی انہوں نے اور بڑا کچھ دینا تھا. پھر اس میں اب چونکہ لمبا وہ انٹرویو ہے, وہ سارا تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا ہوں. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ والا آدمی ہوں جس نے شوکت خانم کے لیے اتنے ملینز کے حساب سے اکٹھا کیا ہے, اور پتہ نہیں کتنے ہزار کمپنیاں ہیں باہر کی جنہوں نے مجھے فنڈز بھیجے ہیں, اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, سارا معاملہ یہ پیسے کا ہی ہے. یہ پیسے کی گیم ہے, اقتدار کی گیم ہے. پہلے اقتدار حاصل کرو, پھر پیسہ اکٹھا کرو, یا پہلے پیسہ اکٹھا کرو بعد میں اس سے اقتدار حاصل کرو. معاملہ ایک ہی ہے, کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو. یہ دیکھیے جب یہ دین کی بات کرتے ہیں پھر وہاں پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے تھے, اور مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے, وسائل بھی بہت کم تھے, اور بہت بڑا پہلوان, بہت بڑا جنگجو جو عرب کے اندر بڑا مشہور تھا, وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا اور کہا کہ محمد میں آپ کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتا ہوں آپ کے دشمنوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا یہ گواہی تو میں نہیں دیتا ہوں, ہاں البتہ میں آپ کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں مشرکوں کو ساتھ لے کر مشرکوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں, تم واپس چلے, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے دن پھر وہ آیا اور پھر اسی طریقے سے سوال دہرائے, اور نبی علیہ السلام نے پھر اسی طریقے سے جواب دیا. حتیٰ کہ تیسرے دن پھر وہ آیا, پھر اسی طرح کا اس نے سوال کیا, اور نبی علیہ السلام نے اسی انداز سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, اور میں اس کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے, کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں اب میں گواہی دیتا ہوں. اس نے سوچا کہ کوئی دنیا دار جو ہے وہ ایسے موقع کو ضائع نہیں کرتا ہے, یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں. اور اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا, اور پھر آگے جا کے اس نے شہادت بھی ملی اس کو. اور نبی علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمل قلیل و اجر کثیر, کہ عمل تو اس نے بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر عظیم لے گیا. تو اللہ کے بندو غور کرو, نبی علیہ السلام تو کسی کافر مشرک کی مدد بھی نہیں لیتے ہیں دین کے کام میں, اور کبھی کسی غیر مسلم سے چندہ اکٹھا کر کے نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مسجد بنائی, نہ کبھی کوئی دین کا کام کیا, اور صرف مسلمانوں کے جو وسائل ہوتے تھے ان سے سارا معاملہ کیا جاتا تھا.
لیکن ان کی بنیاد ہی غلط ہے، ان کی بنیاد ہی ہیرا پھیری کے اوپر ہے، بددیانتی کے اوپر ہے اور شیطانیت کے اوپر ہے۔ تو جس بلڈنگ کی پہلی اینٹ ہی شیطانیت کے اوپر رکھی جائے کہ یہ نقوی صاحب ہیں جی، نقوی، آپ کو نہیں پتہ نقوی کون ہوتے ہیں، کیا ان کے عقیدے ہیں، کس طرح یہ صحابہ کرام کو لعن طعن کرتے ہیں، کس طرح یہ بد عقیدہ ہیں، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، علوی ہیں، نقوی ہیں اور کون کون سے ہیں پتہ نہیں۔ پھر اسی وجہ سے میں نے خود دیکھا ہے عمران خان صاحب کو یہاں یا علی مدد کا پٹا بنواتے ہوئے۔ تو بتاؤ کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہاں گیا آپ کا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور کہاں گیا آپ کا وہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ابھی پھر کہتے ہیں میں اب آپ کو اصلی مطلب بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ بتاؤ کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ سارے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن یہ باٹی والے داتا ہیں، علی رضا تو مشکل کشا ہیں، گنج شکر ہیں، وہ نوازتے ہیں، وہاں جا کے جنتی دروازہ ہے، اس کے اندر سے گزرو تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہی ساری باتیں تو آپ نے کی ہیں، وہاں ماتھا ٹیکا ہے، سجدہ کیا ہے۔ اور یہ اور بات کہ آپ کہتے ہیں سجدہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدت کا بھوسا ہے، تو عقیدت کا بھوسا ہی تو شرک ہوتا ہے نا۔ تو جب تک سجدہ نہ کیا جائے بھوسا دیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہی والی بات ہے بھائی، مداخلت تو مانتے ہو لیکن سازش نہیں مانتے ہو۔ بھائی سازش ہوتی ہے تب مداخلت ہوتی ہے، اسی طریقے سے سجدہ ہوتا ہے تو بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ یہ ساری چیزیں کر کے کس طرح مدینہ ریاست بنائیں گے؟ کب تک اس قوم کو فریب دیتے رہو گے میرے پیارے بھائیوں؟ چاہے یہ سیاسی بھائی ہوں، چاہے یہ مذہبی بھائی ہوں، فضل الرحمان ہوں، طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے، اور ساجد میر ہوں۔ تو یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر ہمارے آرمی کے چیف ہوں، سارے ہوں، سب شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہو، چیف جسٹس ہوں، آپ کو ذرا ہوش نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ قوم کیا کر رہی ہے؟ قبروں کے اوپر سجدے کر رہی ہے، چادریں چڑھا رہی ہے، عرس اور میلے کر رہی ہے۔ ابھی یہ 2-4 دنوں بعد یہ جو محرم 10 محرم آئے گی، اس کے اندر گھوڑے کی پوجا ہوگی۔ گائے کی پوجا کرنے والوں پر اعتراض کہ گائے کا پیشاب پینے والے اور گائے کی پوجا کرنے والے کافر اور مشرک ہیں، اور گھوڑے کی پوجا کرنے والے یہ مومنین ہیں جی۔ اچھا، وہ مہاراج کے سامنے ڈھنڈوت کرنے والے کہ ڈھنڈوت ہے مہاراج تیری ڈھنڈوت ہے، اور بابا کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے والے، بوسے دینے والے، یہ مومن اور وہ مشرک۔ تو وہ بھی حیران ہیں، وہاں جو پرشاد بانٹتے ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں، اور یہاں نیاز بانٹتے ہیں یہ مومن ہیں جی۔ وہ وہاں پھیرے لگاتے ہیں تو وہ کافر اور مشرک ہیں جی۔ یہ یہاں بابا کا طواف کرتے ہیں یہ مومن ہیں جی۔ وہ وہاں بھجن گاتے ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں جی۔ یہ قوالی ارشاد فرماتے ہیں، اور قوالی کے اوپر جو میں نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کو جوش کے اندر جھومتے ہوئے اور شرک اور مشرکانہ قوالی کی، یا اس میں شرک بھی ہے اور اس میں صحابہ کی توہین بھی ہے، دمادم مست کلندر اور یہ لجپال جھولے، یہ کیا کفر و شرک ہے، کفر و شرک ہے، اللہ کو گالی ہے۔ تو میری قوم کے لوگوں، اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ کہو کہ ہم ترقی کریں گے یا ہم پوری دنیا کے ماڈل اسٹیٹ بنا کے دکھائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلت اور خواری آپ سے چمٹا دی گئی ہے۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اور بہترین یوتھ ہونے کے باوجود، بہترین خطہ ہونے کے باوجود، بہترین کمانڈو دستے ہونے کے باوجود پوری دنیا میں آپ کی کیا وقت ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب ہمارے آرمی چیف فون کریں وہاں کے ایک پتہ نہیں کس سیکٹری کو امریکہ کہ ہمیں قرضہ دلواؤ نا، قرضہ ہمیں دلواؤ نا، IMF کے اوپر تھوڑا دباؤ ڈالو نا تاکہ ہمیں وہ قرضے دیں۔ تو جو قرضے لینے میں تھوڑی سی، اور وہ بھی سود کے اوپر قرضہ اندازہ لگاؤ، اللہ کے بندو، سود لینے والا اور سود دینے والا اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول سے اللہ نے جنگ ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، آپ تو حالت جنگ میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، تم کس طرح کامیاب ہوگے؟ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی اور پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، قادری، چشتی، کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں صوفی ہوں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، فوجی بھائی بھی ہوں، آرمی افسر ہوں، اور 23232 میرا PA نمبر ہے، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میں افسر ہوں، اور آج سے 38 سال پہلے یہی بات میں نے اپنے بھائیوں کو وہاں بھی پیش کی تھی،
انہوں نے بھی اس کا ریئیکشن کیا، بات ماننے کے بجائے فوج سے نکال دیا گیا کہ یہ باتیں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ فوج ہے۔ اندازہ لگائے، یہ اس بات پر ابھی بھی مجھے حیران کی ہے کہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن یہ فوج ہے۔ اللہ کے بندو، کیا فوج اللہ سے اوپر ہے، دین سے اوپر ہے؟ فرشتے فوجیوں سے ڈرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، سب نے حساب کتاب دینا ہے۔ اور یہ شرک کا معاملہ، یہ اسی وجہ سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ پھر ہمارے بھائی دیکھیے کتنے محاذ جنگ کے اوپر، کتنے حادثات کے اوپر، اور کتنے سیلابوں کے اندر کتنے بھائی مر جاتے ہیں، اور فوراً کہہ دیا جاتا بس جی اتنے شہید ہو گئے، جی اتنے شہید ہو گئے، جس طرح پوری طرح ان کو یقین ہے، حالانکہ انہی کے اندر کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی یا علی مدد لگانے والا، کوئی یا رسول مدد لگانے والا نعرے، کوئی بری کر کھری لگانے والا، کوئی جنتی دروازے ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بوسے دینے والا چوکھٹوں کے اوپر۔ پھر بذات خود جمہوریت کا ایک مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ یہ تو اللہ کے دین کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں غداری، دین اسلام کے ساتھ غداری، قرآن کے ساتھ غداری، اور کلمے کے ساتھ غداری۔ شرک، چاہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارو گے مدد کے لیے، یا وہاں رکوع سجدے کرو گے، یا وہاں واسطے اور وسیلے دو گے، یا شیرینیاں بانٹو گے، حلیم گھوٹے جائیں گے، کیک کاٹو گے، تو یہ سارا کا سارا، یا یہ تعویذ گنڈے کا، پیری مریدی، یہ ساری چیزیں کون سا شرک ہے؟ کس شرک کے اوپر میں انگلی رکھوں؟ میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور میرے مسلمان بھائیوں، جہاں تک دنیا میں یہ آواز پہنچے، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور کلمے کو سمجھو یہ آپ کا آخری سہارا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی توکل اور بھروسے کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور محمد رسول اللہ، محمد جو ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم النبیین ہیں، ان کا کہا ہے، ان کی شریعت ہے۔ اب ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی اور کو قائد اعظم، کسی اور کو قائد ملت اور لیڈر نہیں مانا جائے گا۔ جو ان کے طریقے کے مطابق ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامیں، لیکن جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی دین اور کوئی طریقہ اور کوئی سسٹم لانا چاہتا ہے، اس کو تو ہم امام کیا، وہ ہمارا مقتدی بھی بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایمان عقیدہ جب تک نہیں ہوگا، اور خاص کر ہمارے بڑے لوگوں کے اندر جب تک کوئی ایسے لوگ نہیں اٹھیں گے جن کا خون کھولے، اللہ کی نافرمانی اور شریعت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھے اور اس کا خون کھولے، جب تک اس طرح کا کوئی بندہ نہیں آگے آئے گا، کوئی خیر نہیں آ سکتی آپ کے اندر، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یقین کیجئے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔